مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ لیں ترکیب القرآن اور ہمارا سورۃ البقرہ کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب تک جو ہے وہ 8 آیات طیبات جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہوگا ہمارا آیت نمبر 9، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 9 کا سلسلہ جو ہے وہ ہوگا، آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اچھا دیکھیں، پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اسے 3 جملوں کے اوپر جو ہے نا وہ یہ 3 جملے بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ یخادعون اللہ، ٹھیک ہے، یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا یہ ایک علیحدہ جملہ بنا دیتے ہیں، اور وما یخدعون الا انفسهم یہ ایک علیحدہ جملہ بنا دیتے ہیں، اور وما یشعرون یہ ایک علیحدہ جملہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی صورت ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہو جائے گی کہ یہ جو وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون یہ والا جو جملہ ہے، یہ پہلا والا جو یخادعون فعل ہے، اس کی واو ضمیر سے جو ہے نا یہ حال بھی واقع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپ یوں کہہ دیں کہ ہاں بالکل یہ اس سے جو ہے وہ حال بھی واقع ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو وما یشعرون کا جو یہ جو جملہ ہے، یہ یخدعون کی واو ضمیر سے یہ حال واقع ہو سکتا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے، ذرا سی مشکل ہے، لیکن یہ کہ ابھی ہم جو ہے وہ وہی والی کریں گے جو آسان والی بات ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ یہ یخادعون فعل ہے، یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور فعل مضارع مثبت معروف ہے، اور اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد یہ اللہ یہ کیا ہے، یہ اللہ پہلے آپ اس کو بنا دیں معطوف علیہ، پھر واو عاطفہ، پھر الذین آمنوا الذین آمنوا میں یہ الذین اس میں موصولہ ہے، اور یہ آمنوا یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، اور واو ضمیر اس میں اس کا بن جائے گا فاعل، ٹھیک ہے۔ تو آمنوا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین اس میں موصولہ کا صلہ، اور پھر الذین اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف، ٹھیک ہے۔ پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا یخادعون فعل کا مفعول، ٹھیک ہے۔ پھر یخادعون فعل اس میں واو ضمیر اس کا فاعل، اور اللہ والذین آمنوا یہ ہے مفعول۔ پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کو آپ بنا دیں معطوف، تاکہ آگے والے جملوں کا جو تعلق ہے وہ بھی ہم اسی سے جوڑ سکیں۔ تو اس طرح سے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد وما یخدعون الا انفسهم یہاں پر واو عاطفہ، یہ ما یخدعون میں ما نافیہ، اور یخدعون یہ صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ اور پھر الا یہ حرف استثناء، اور انفسہم انفسا مضاف، اور ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر یہ بن جائے گا یخدعون فعل کا مفعول۔ پھر یخدعون فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ پیچھے کے لیے ہو جائے گا، اور آگے کے لیے یہ بن جائے گا معطوف علیہ، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ کہ آپ صرف اس کو جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہی کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور اگلا والے جملے کے اوپر چلتے ہیں، وہ ہے وما یشعرون، اور اس میں کیا ہے، یہ واو جو ہے عاطفہ، ما یشعرون یہ ما یشعرون صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں جو ہے یہ واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل۔ پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بھی
معطوف بن جائے گا، یہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ بن جائے گا۔ تو اس طرح سے یخادعون اللہ والذین آمنوا یہ ایک جملہ بن گیا، اور وما یخدعون الا انفسهم یہ دوسرا جملہ بن گیا، اور وما یشعرون یہ ایک اور جملہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ ہمارے 3 جملے جو ہے وہ مکمل ہو گئے، اور یہ ایک آیت جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اور آیت نمبر 9 اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔